یہ میری فلم آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ میری فلم مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اور ہندوستان کے باشعور نوجوان کی گڈ کشمیریز اینڈ بیڈ کشمیریز. بٹ میری یہ فلم اس سب چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ وہاں پہ کشمیری کا مطلب ان کے لیے اور ہندوستان کے فوجیوں کے لیے کشمیریوں کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نفرت. تھیوری ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ فلمز، یہ ڈرامے، یہ ملی نغمے کشمیر کی آزادی میں کوئی رول اپنا ادا نہیں کر سکتے. دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایز اے کشمیری ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. صرف آپ سے دو لفظوں میں جاننا چاہوں، اس مووی میں ایسا کیا ہے یہ سارے کشمیر کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یہ کہیں گے آپ جائیں اور اس مووی کو جا کے دیکھیں؟ کرتا ہوں کہ آج تک آپ نے کشمیر پہ بننے والی پاکستان کی وہ کون سی مووی دیکھی ہے جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں؟ مجھے کسی فلم کا نام بتا سکتے ہیں آپ کشمیر؟ میں ریفرنس بھی نہیں دے سکتا. کہ میرا اس فلم سے کچھ کمانے کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور مجھے اس پہ سٹینڈ خود لینا ہے. اور میں اب باقی کشمیر کے نوجوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اس سفر میں، اس مشن میں ہمارا حصہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر کو نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال مانا جاتا ہے بلکہ یہاں کے نوجوان بھی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کو آزاد کشمیر کے ایک ایسے ہی نوجوان ٹیلنٹڈ کشمیری سے ملواؤں گا جنہیں نہ صرف کشمیر کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے سوچا بلکہ پریکٹیکلی طور پر بھی کچھ کر کے دکھایا. جی، آج میں آپ کو آزاد کشمیر کے فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جناب سید الماس شاہ صاحب سے ملواؤں گا. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو جے کے پروڈکشن پہ. مجھے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ جے کے پروڈکشن کے ناظرین کو تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. جی، میرا تعلق مظفر آباد کے ایک گاؤں بانڈی سما سے، اور میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ یہیں سے حاصل کی تھی، یہیں پلا بڑھا ہوں. اس کے بعد میں بیچلرز کرنے کے لیے اسلام آباد چلا گیا تھا اقرا یونیورسٹی میں. وہاں میں نے BMS بیچلرز ان میڈیا سائنسز میں نے اس کو جوائن کیا. مجھے بچپن سے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا شوق تھا. مجھے آج بھی یاد ہے زلزلے کے بعد مختلف پروڈکشن کمپنیز آتی تھی جو ارتھ کوئک افیکٹڈ چیزوں کے اوپر ڈاکومنٹریز بنایا کرتی تھی. ہیومن اپیل کے نام سے ایک تنظیم تھی، تو میں نے ان کے ساتھ اس طرح کی ڈاکومنٹریز میں کام کروایا تھا. تو مجھے بچپن سے ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا. تو ابھی ریسنٹلی میری گریجویشن مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پاکستان کے مختلف ادارے جس طرح ISPR ہو گیا اور کئی پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ فلم میکنگ کو ہی انٹرسٹ رکھا اور فلم میکنگ ہی سیکھی. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مووی کے نام کے بارے میں، جس طرح یہ یونیک نام ہے، اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے، آپ تھوڑا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیں، بیسیکلی کانسیپٹ نام نہیں تھا. کانسیپٹ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم ایز اے کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کو دکھا سکیں. کانسیپٹ بہت سمپل سا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے فرسٹ پرائرٹی پہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ایز اے کشمیری ہماری بنتی ہے. تو یہ سب سے پہلے کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کے اوپر میں نے ایک سٹوری سوچی تھی، جس سٹوری کو میں نے بلڈ کیا. نام کا سر میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ نام بہت سے آ رہے تھے جا رہے تھے. تو میرے ایک دوست ہیں دانیال، انہوں نے مجھے ایک بک سجیسٹ کی. انہوں نے کہا ایک بک ہے جس کا نام ہے آتش چنار. یہ کشمیری ایک لیڈر ہے، ان کی ایک بک ہے مقبوضہ کشمیر سے. تو مجھے بٹ اس جو بک کی سٹوری ہے وہ بالکل الگ ہے. جو میری فلم کی سٹوری تھی اس کے ساتھ یہ لفظ بڑا میچ ہو رہا تھا کہ جلتا ہوا چنار. تو مجھے یہ نام بڑا اپیلنگ لگا. اور کیونکہ ایز اے فلم میکر آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ویورز کس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو نام کا بیسیکلی مقصد یہ تھا آتش چنار. اور اس کے اندر ایک ویژن بھی تھا، اور وہ ویژن یہ تھا کہ یہ جو آتش ہے اور یہ جو چنار کے اندر لگنے والی آگ ہے، اس سے کشمیر اپنے آپ کو نہیں، اس سے کشمیر اپنے ظالم کو، اور جس ظالم کا نام ہندوستان ہے، اس کو جلا کے راکھ کرنا. اچھا، کسی بھی فلم کا ایک آئیڈیا آنا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، ان ساری چیزوں، یہ پروسیس کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ یہاں جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ اس چیز کا اتنا کنسیپٹ ہے نہیں، لوگ ابھی تک اویئر نہیں ہیں. تو آپ کو ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا میں، اس مووی کو کمپلیٹ کرنے میں کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جن سے آپ کو بھی گزرنا پڑا؟ چیلنجز تو بہت سارے ہوتے ہیں. کسی بھی آپ چھوٹے سے پروجیکٹ کو بھی آپ لے کے چلیں تو اس میں چیلنجز بہت ہوتے ہیں. مگر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے کشمیری یہ نا ہمارے اوپر کچھ مٹی کا قرض بھی ہے. وہ چیز میرے اندر بڑے بچپن سے تھی، وہ نیچرل. میں پاکستان میں مطلب جتنی بھی ایکٹیویٹیز میں جاتا تھا تو سب سے پرومیننٹ میں وہاں سب سے پہلے یہ بتاتا تھا کہ آئی بلانگ ٹو آزاد کشمیر. پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا جو میرے کلاس فیلوز تھے. ان سے میں نے کہا، میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں حیدر ملک جو اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں میرے ساتھ. ہم دونوں چونکہ مل کے ہم نے اس کو پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا ہے.
ان سے میں نے کہا کہ اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو انہوں نے میری بہت سپورٹ کی. پھر چیلنجز اس حوالے سے بہت تھے کہ آزاد کشمیر میں فی الحال فلم کی وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کو پراپس نہیں ملتے, آپ کو لوکیشنز کریٹ کرنی پڑتی ہیں اس حساب سے, کیونکہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو دکھانا تھا. تو بہت سی ایسی چیلنجز تھے, مگر جب آپ کا مقصد ہو کہ یار آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو. مطلب کوئی بھی چیز بھی آپ کو روک نہیں سکتی. ویژن یہاں تک نہیں ہے, یہ تو آپ نے جو آپ چیز دیکھی ہے, جو ایک الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے, کافی یہ چل گئی ہے. دس از جسٹ این اسٹارٹ, یہ صرف ایک اسٹارٹ ہے, اس کا ویژن ابھی آگے کافی بڑا. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات کلیئر کریں کہ یہ جسٹ ایک مووی ہے یا کوئی ویب سیریز ہے, آپ یہ ہے کیا بیسیکلی, یا ٹیلی فلمز ہے آپ؟ میں چاہوں گا کہ آپ میں کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں آج کل کا جو دور ہے اس میں شارٹ فلمز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اب آپ سے بھی اگر میں سوال کروں کہ آخری دفعہ آپ نے 3 گھنٹے کی فلم کب دیکھی تھی, تو آپ کو بھی شاید یاد نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. تو ٹرینڈ جب دنیا کا چینج ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہی کیا تھا کہ ہم نے اپنا میسج دینا ہے, اور اس میسج کو دینے کا سب سے بیسٹ طریقہ تھا شارٹ سیریز. تو یہ دس از اے شارٹ سیریز, یہ ایک شارٹ سیریز ہے جس کا میرا ابھی تک کانسیپٹ جو ہے, جو میں نے سوچا ہے, وہ 10 ایپیسوڈز ہے. اس کے 10 ایپیسوڈز بنیں گے جس کے اندر پورا ایک کشمیری نوجوان, ایک کشمیری فیملی کی سٹوری دکھائی جائے گی کہ وہ کون کون سے سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہیں. ہم تو ایک ہی طرح کا ظلم آج تک دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اوپر کہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں, بٹ جو سب سے زیادہ وہاں پہ مینٹل ٹارچر ہے, ایک کشمیری پوری ہندوستان میں خود کو سے فیل نہیں کرتا. وہ ایجوکیشن میں ٹارچر ہوتا ہے, وہ اپنی روزمرہ ایکٹیویٹیز میں ٹارچر ہوتا ہے. اور ایک چیز میں اس فلم کی آپ کو یونیکنیس بتانا چاہتا ہوں. اس فلم میں یونیک پارٹ یہ ہے کہ انڈیا پچھلے تقریباً 10 یا 20 سال سے اپنے یہ پروپوگنڈا فلم بناتا ہے, جس میں وہ اس چیز کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیر آر 2 کائنڈ آف کشمیریز, گڈ کشمیریز اینڈ بیڈ کشمیریز. بٹ میری یہ فلم اس سب چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ وہاں پہ کشمیری کا مطلب ان کے لیے اور ہندوستان کے فوجیوں کے لیے, کشمیریوں کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے نفرت. اور اس نفرت کا وہ اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس فلم کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو حقیقت میں مبنی ہوں گے. باقی بالکل آپ کی اپنی تھیوری ہوتی ہے, آپ اس کو اپنے طریقے سے رائٹ کرتے ہیں, بٹ اس کے اندر بہت سے ایسے سینز ہیں, بہت سی ایسی سب سٹوریز ہیں اس سیریز کے اندر جو حقیقت پہ ہی مبنی ہیں. اچھا, آپ نے یقیناً کشمیر کے مختلف مقامات پہ جا کے اس فلم کو شوٹ کیا ہوگا. آپ نے لوگوں میں ایکسیپٹنس دیکھی ہے سنیما کو لے کے, فلمز کو لے کے, اسپیشلی میں اگر کشمیر کے لوگوں کی بات کروں؟ مجھے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوگا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آنے والی ہے یا کچھ ایسی چیز, بٹ جب ہم نے ان کو اپنا کانسیپٹ بتایا کہ واٹ ایکچولی وی ڈیڈ, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور ہم کرنا چاہتے کیا ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارا ایک شوٹ تھا, آپ شاید واقف ہوں اس جگہ سے, شہید گلی ایک جگہ کا نام ہے. جی یہ بالکل ہمارے بالکل سٹارٹ میں آتا ہے. تو شہید گلی پہ ہم نے ایک بڑا سین کریٹ کرنا تھا, تو وہ مارکیٹ ہے پوری. آپ یقین کیجئے کہ پورا ایک دن ان لوگوں نے رننگ مارکیٹ بند کی ہے ہماری وجہ سے. پورا ایک دن انہوں نے رننگ مارکیٹ بند کی ہے. وہ لوگ ایز اے والنٹیئرلی وہاں کھڑے ہوتے تھے گاڑیاں روکنے کے لیے, جب شوٹ کا سین سٹارٹ ہوتا تھا تو وہ لوگ تو بہت زیادہ کوآپریشن ملی. اللہ نے ہمیں بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم آج تک کشمیر کے نوجوانوں کو نہیں مل سکا. کشمیر کے نوجوان یہ امیدیں اور نظریں آپ پہ رکھیں کہ فیوچر میں وہ پلیٹ فارم آپ انہیں ضرور مہیا کریں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا, دیکھیں میں نے آپ سے اپنے انٹرویو کے پہلے لائن میں یہ بات بولی تھی کہ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. یہ ایک اسٹارٹ تھا, یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا, یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا اس کا رسپانس, جس طرح مجھے رسپانس ملا ہے. اس کے بعد سر ہم بہت جلد یہ آپ دیکھیں گے, یہ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ہم آزاد کشمیر کے مختلف جو ہمارے ضلع ہیں, ٹاپ آف تھا مظفر آباد کے بعد میر پور اور کوٹلی, چونکہ یہ 3 بڑے سٹی ہیں, راولہ کوٹ بھی ہمارے قریبی ہے, ان میں ہم جا کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو نکالیں گے, آڈیشنز لیں گے, کیونکہ یہ جو سیریز آگے بننی ہے اس میں مجھے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جسٹ ایک شو آف پیس تھا کہ یار ایک کام سٹارٹ ہو گیا, آپ آئیں. میں پورے کشمیر کے لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں, صرف نوجوان نہیں, اس فلم میں بزرگوں نے بھی اتنے اچھے کریکٹرز کیے اور آگے ضرورت بھی ہے. پورے کشمیر میں آرٹسٹ جتنے بھی ہیں, آپ آئیں, اس کاز کا حصہ بنیں, اس مشن کا حصہ بنیں, کیونکہ یہ انڈسٹری ایک تیر سے کہتے ہیں 3 شکار کرنے والی بات ہے. ہم اس انڈسٹری کے تھرو آزاد کشمیر کا مقصد
مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم دنیا کو دکھا رہے ہیں. اس انڈسٹری کے تھرو ہم یہاں کے ینگ نوجوان ٹیلنٹ کو روزگار دے رہے ہیں, اور اس انڈسٹری کے تھرو ہم پورے کشمیر کے ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ یقین رکھیں, آپ امید نہیں رکھیں, آپ یقین رکھیں کہ اب نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم سے ہم کافی زیادہ پروموٹ کریں. اچھا, کافی سارے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, نوجوان ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں. ان کی ایک تھیوری ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ فلمز, یہ ڈرامے, یہ ملی نغمے کشمیر کی آزادی میں کوئی رول اپنا ادا نہیں کر سکتے. آپ کیا سوچتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا نیریٹو کیسے بلڈ کرتے ہیں. دیکھیں, ایز اے کشمیری ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل اختلاف ہوں, مگر انڈیا کو لے کے ہمارا نیریٹو تو سیم ہے سب کا. اور انڈیا کتنے ہی میں کہتا ہوں مکاری سے انہوں نے جو کشمیر فائلز فلم بنائی, اس میں کیا انہوں نے دکھایا ہے؟ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہوئے وہ صرف ہندو پنڈتوں کے اوپر ہوئے ہیں, اور تو کشمیر میں کوئی ظلم ہی نہیں ہوا ہے. انہوں نے تو کشمیر کے اوپر ہونے والے ظلم سے ہی منہ پھیر لیا کہ بھائی ادھر تو مسلمانوں والا تو کوئی چپٹر ہی نہیں ہے. بٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوتوا کے نام سے ہندوستان کتنی بڑی موومنٹ چلا رہا ہے اس بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اور نریندر مودی کے ٹیک اوور کے بعد. تو دیکھیں, بالکل جہاد, عسکری, یہ سب چیزیں اپنی ہر جگہ کی ویلیو ہے, مگر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایز اے کشمیری ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم کشمیر کی آزادی کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس پلیٹ فارم کی بہت ضرورت ہے. اچھا, میں اگر صرف آپ سے 2 لفظوں میں جاننا چاہوں کہ اس مووی میں ایسا کیا ہے کہ آپ کشمیر کے یا پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کہیں گے آپ جائیں اور اس مووی کو جا کے دیکھیں؟ کو اس طرح جواب دے سکتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج تک آپ نے کشمیر پہ بننے والی پاکستان کی وہ کون سی مووی دیکھی ہے جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں؟ مجھے کسی فلم کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں ریفرنس بھی نہیں دے سکتا. آپ ریفرنس بھی نہیں دے سکتے, نام تو دور کی بات. تو یہ ایک سٹارٹ ہے. اور یہ میری فلم آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ میری فلم مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اور ہندوستان کے باشعور نوجوان کے لیے کہ آپ کے ملک کے حصہ جس کو آپ نے ایک طریقے سے قبضہ کیا ہے اس کے اندر آپ کر کیا رہے ہیں ایکچولی. یہ میں انڈیا کی یوتھ کو میسج دوں گا. اس فلم کو میری ویورشپ, مجھے یہ میرے کانسیپٹ میں پاکستان اور کشمیر کے لوگ تو ہے ہی نہیں نا, ان کو تو پتہ ہے. جن کو ایکچولی اس بات کا نہیں پتہ, یہ تو میسج ان کے لیے. مودی صاحب کی حکومت آئی ہے, اس کے بعد ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر اور اسلام اور مسلمانیت کا رشتہ آپس میں ختم کیا جائے, اور کشمیر کی جو آبادی ہے اس کا تناسب ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ چینج کر کے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ کچھ بھی کر لیں یہ دونوں ملک کے جو بھی انٹرسٹ ہو ان کو رائے شماری کروانی پڑے گی. تو یہ بیسیکلی میسج میرا مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس کے اندر, اس فلم کے اندر. آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ کشمیر میں کوئی سنیما کا کنسیپٹ ہے نہیں, سنیماز ہے نہیں کہ آپ اس مووی کو ریلیز کریں گے. آپ ریلیز کیسے کریں گے؟ اور اس کے ریلیز کرنے کا بھی ہم دیکھیں, اب میں آپ کو پھر بتایا, میں ابھی ایک ایپیسوڈ بنا ہے اس کا, ابھی 10-9 رہتے ہیں. ابھی شاید ہم اتنا جلدی اس کو ریلیز بھی نہ کریں, اور مجھے بڑی خوشی ہے, میں یہ بات آپ کو بڑا خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اب ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. وسائل کی کمی تھی, اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارے وسائل کی کمی کسی حد تک دور ہوگی. میرے خیال میں جو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے اس ٹائم وہ سوشل میڈیا ہے, جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. ہم اس فلم کو, اس شارٹ فلم کو سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. ہاں بالکل, اس کا میرا یہ پلان ہے کہ اسپیشلی آزاد کشمیر کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس کی اسکریننگ کروانی ہے ہم نے, بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ٹیلنٹ نکالنے کے لیے. پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور کئی اس طرح جو ادارے ہیں اس میں جا کے ان کی اسکریننگ کروانی ہے, پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں, میرا اس فلم سے کچھ کمانے کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اس فلم کو کہیں سنیما میں لگوانا چاہتا ہوں, وہاں سے میں نے کچھ کمانا ہے. ٹھیک ہے, یو نیڈ ایکسپینسز, وہ چلیں اللہ خیر کرے گا, وہ ہم دیکھ لیں گے. مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور مجھے اس پہ سٹینڈ خود لینا ہے, جو کہ انشاءاللہ الحمدللہ میں نے ابھی تک لیا ہے. اور میں اب باقی کشمیر کے نوجوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اس سفر میں, اس مشن میں ہمارا حصہ بنے, ہمارے بازو بنے. ہماری اپنی بھی بہت سی ذمہ داری ہیں اور ہم اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. سید الماس بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے چہرے آپ کے سامنے لے کے آئیں جو ایکچوئل میں کچھ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کشمیر اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایٹم بم سے حل ہوگا, یہ مسئلہ فلم, ملی نغموں اور قومی ترانوں سے ہی آگے جائے گا. ایسے نوجوانوں کو, ایسے بھائیوں کو اپنے کشمیر کے سپورٹ کریں, ان کا بازو بنیں, اور انشاءاللہ اس فلم سے جڑے ہر اس شخص کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور
آپ کو اس سے ملوائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اپنے ایک اور بھائی سے، ایک اور ٹیلنٹڈ نوجوان سے آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.